الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان چل رہا تھا غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایمانی صفات کا ایک اہم جز اور حصہ ہے۔ آج ایک حدیث سناتا ہوں جامع ترمذی کی، جو صحاح ستہ میں سے ایک معروف کتاب ہے، جامع ترمذی۔ ابی بن کعب مقدس صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ۔ روایت کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا، آپ کھڑے ہوتے اور اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو یہ ندا کرتے اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفہ، ہلا دینے والا قیامت کا بھونچال آ گیا ہے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن جب سب سے پہلے سور میں پھونکیں گے، اس کو نفخہ اولی کہا گیا ہے، یعنی وہ دن بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے بھی آ رہا ہے نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ اس وقت لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اور 2 مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رات کا تیسرا پہلا حصہ شروع ہوتا، اس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دنیاوی ضروریات تھی اس کو پورا فرماتے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، پھر آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے جب رات کا تیسرا آخری حصہ باقی رہتا۔ تو اپنے متعلقین کو، اہل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لیے بیدار کرنا چاہتے تھے۔ نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کے لرزہ خیز حالات کا ذکر کرتے۔ یقیناً خواب غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو میں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بڑا نسخہ، بڑا اکسیر ہے۔ آج بھی جس آدمی کو آخری رات میں تہجد کی نماز کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو،
تو اس وقت اسے موت کو یاد کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کر لے، اپنی قبر کو یاد کر لے، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر لے، تو یقیناً تجربہ یہ ہے، نیند کا جو نشہ ہے وہ کافور ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے، شیطان تین گرہیں لگاتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، رات بہت لمبی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا، جن کی زندگی غفلت والی زندگی، جن کی زندگی صرف دنیاوی زندگی بن کر رہ گئی ہو کہ یہی ہماری زندگی بنا لینی ہے، جنہیں آخرت کی فکر نہ ہو، تین گرہیں لگاتا ہے، سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، جب بھی سویا ہوا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ جس آدمی کے اندر دینی بیداری ہو، آخرت کو یاد کرتا ہو، اپنی قبر کو یاد کرتا ہو کہ یقیناً ایک دن میں اس زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلا جاؤں گا، موت کو یاد کرتا ہو، قبر کو یاد کرتا ہو، قبر کی سختیوں کو یاد کرتا ہو۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور دونوں کے انتقال کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ان کی نکاح میں دیتا۔ جب قبر کا بیان آتا، قبر کا ذکر آتا، بے اختیار رو دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ جب آخرت کا بیان آتا ہے، آخرت کے سختیوں کا بیان آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اس وقت اس قدر آپ نہیں روتے؟ اس وقت ارشاد فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ بات یہ ہے کہ یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہاں جو آدمی کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اندر فکر آخرت پیدا کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سنیے، لا تکونوا ابناء الدنیا۔ یہ خطاب آپ کا صحابہ سے، انصار و مہاجرین کے ساتھ تھا، لیکن یہ خطاب آپ کا قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر، ہر زمانے کے لیے، یہ خطاب ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ لا تکونوا ابناء الدنیا۔ لوگوں، دنیا کے بیٹے نہیں بننا، دنیا کی بیٹیاں نہیں بننا، بل کونوا ابناء الآخرہ، بلکہ آخرت کے بیٹے بننا۔ دنیا ہی کے ہو کے مت رہ جاؤ۔ کتنا دن زندہ رہے گا آدمی؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، آخر اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پھر ایک ایسے لامتناہی جس کا کوئی حساب اور کوئی کنارہ نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت کی منزل میں رہنا ہے۔ یا تو انسان ابدالآباد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یا پھر وہ موحدین، توحید والے، اللہ کو ماننے والے، شرک و بدعات سے پاک ہونے والے، جنہوں نے بڑے گناہ کے کام کیے ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔
اور گناہوں کی سزا ملنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آئیے ایمان صفات کے تعلق سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نئے عنوان کے ساتھ، خوف اور فکر والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت کے عذابوں سے ڈرتا ہو، یقیناً کامیابی ان کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے نیکیاں بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اللہ کا خوف رکھنے والے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی ایمانی صفات کیا ہیں؟ ایک آدمی بڑی نیکیاں کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نوافل روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن ایمانی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھتا۔ کیا اب تو میں نے اللہ کی عبادت کر لی ہے؟ یقیناً اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن مطمئن نہیں ہونا ہے کہ اب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، آپ کی رفیق حیات تھیں۔ علم و عمل میں، تقوی طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا حضرت عائشہ کو۔ روایت کرتی ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ 6 سال کی عمر میں عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنتی تھیں یاد کر لیا کرتی تھیں، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی، اور مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی رفیق حیات رہیں، اور جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہوا 19 سال کی تھیں۔ اکثر سوال کرتی تھیں، پوچھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے ذریعے سے بہت ساری روایات امت کے سامنے آئیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں جو سورہ النور کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے، قرآن حکیم کی اس آیت میں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم، قرآن حکیم کی آیت جس میں ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، کہ یہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے، عذاب آخرت سے۔ اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا وہ لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں؟ یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں۔ قال اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ابنۃ صدیق، اے صدیق کے بیٹی، ابوبکر صدیق کے بیٹی، ایسا نہیں۔
وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارا یہ عمل جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں قبول ہوتے یا نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ ایمان والے اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھتے ہیں عبادات میں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ وہ لوگ نہیں ہے، اور قرآن حکیم کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اے عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ عائشہ صدیقہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا عبادت میں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر موجود تھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ عائشہ زار و قطار رو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جہنم یاد آ گیا، جہنم کی سختی یاد آ گئی، اور بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔